السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ خدمت خلق انسانیت کا سب سے قیمتی جذبہ ہے۔ خدا تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں سجدے کے علاوہ، وہ سب کے سب راستے مخلوق خدا کی دل سے گزرتے ہیں۔ جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ظاہراً تو ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، پر حقیقت میں ان کے اندر بھی مخلوق خدا کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے۔ نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، مگر اس کے ادا کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں حقوق العبادت کی ٹریننگ ہی دی جاتی ہے۔ نماز چونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور افضل عبادت کہا جاتا ہے، لیکن آپ غور کریں اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ مسجد آئیں، دن میں 5 مرتبہ آئیں، ایک امام کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہوں اور امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنی نماز مکمل کریں۔ صرف رب کے سامنے سجدہ ہی کرنا ہوتا تو گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر انسان اپنے فرض کی ادائیگی مکمل کر لیتا، لیکن یہ جو حکم ہے جماعت کے ساتھ 5 مرتبہ مسجد میں آئے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اگر غور کریں تو اس سب میں حقوق العباد کی ٹریننگ ہے اصل میں، کہ جب دن میں 5 مرتبہ آئیں گے تو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن محلوں میں، جن گلیوں میں، جن قصبوں اور بستیوں میں مسجد میں نماز پڑھنے کا رواج ہوتا ہے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس محلے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں، اجنبی نہیں ہوتے۔ کسی ایک کے دکھ درد کی ان کو خبر ہوتی ہے، غیر مخصوص طریقے سے وہ اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کسی جماعتی کی تکلیف پورا محلہ ڈسکس کرتا ہے، اور جن گلی محلوں میں، جن شہروں میں یہ جماعت نہیں ہوتی، مسجد میں نماز پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا، تو ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی والے جانتے تک نہیں کہ میرے ساتھ کون رہتا ہے۔ برسوں گزر جاتے ہیں لیکن وہ اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں۔ کوئی مر گیا، کوئی خبر نہیں۔ آپ نے یہی کیفیت دیکھی ہوگی یورپ کے اندر، یا بڑے شہروں میں چلے جائیں، ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی یہی حال ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ کراچی
گئے تو میری پھوپھی ایک فلیٹ میں رہتی تھی، تو ہم اس فلیٹ کے اس منزل میں، جس منزل میں ان کا گھر تھا، ان کا فلیٹ تھا، ہم 2-3 فلیٹ چھوڑ کر ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، تو کسی نے نہیں بتایا کہ فلاں نام کا شخص اس منزل میں رہتا ہے، تو ہر کسی نے کہا اس سے پوچھ لیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ اجنبیت ایک دوسرے سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور مسجد یہ نمازیوں کو، مسلمان معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر صف بندی میں امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ آپ باہر گلی محلے میں ہو سکتا ہے آپ کی نشست اونچی ہو اور غریب کی نشست نیچی ہو، زمین پر بیٹھتا ہو، آپ کا تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ بیچارہ دیوار کا تکیہ لے کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ فرق مسجد میں مٹ جاتا ہے۔ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امام کے پیچھے اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں سب ٹریننگ جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کی ہے۔ اسی طرح دیگر عبادتیں، بلکہ اگر ہم اپنے دین کا خلاصہ 3 جملوں میں بیان کریں تو صرف اتنا بنتا ہے۔ اسلام کا خلاصہ اگر کوئی آدمی 3 جملوں میں بیان کرنا چاہے، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، اور خدمت خلق اللہ کی، یعنی اللہ کی مخلوق کی، یہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور انسانیت کا، خدمت انسانیت کا جو علم بردار ہوتا ہے، اس کا عزم اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ خدمت خلق در حقیقت اللہ سے تجارت ہے، یہ تو دلوں کا سودا ہے، اور اللہ سے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آسانیاں پیدا کرنا، کسی کی مالی امداد کرنا، علاج معالجے میں مدد کرنا، کسی بیوہ اور یتیم کا سہارا بننا، کسی غریب اور مسکین بچی کی جہیز کا بندوبست کرنا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، انصاف دلوانے میں اس کی مدد کرنا، کسی غریب کی نوکری کے لیے اس کی سفارش کرنا، اگر آپ کی سفارش کام کر سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق خدا کی خدمت کی ایک شکل ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور یہ سب، ان سب کو سخاوت کہا گیا ہے۔ یعنی سخی آدمی مخلوق خدا کی بھلائی ان سب طریقوں سے کرتا ہے، مالی امداد کی شکل میں، علاج معالجے میں مدد کی شکل میں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی جو سخاوت ہے، جب صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی سخاوت کیا ہے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑا سخی، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تعلیمی کام میں مصروف ہیں، یہ در حقیقت اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑے سخی ہیں۔
اور اس کام میں 5 قسم کے طبقے ہوتے ہیں جو واسطہ بلا واسطہ اسی تعلیمی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. 5 قسم کے لوگ: پڑھنے والا، پڑھانے والا، والدین، ان کا انتظام کرنے والا، اور نمبر 5 ان کی معاونت کرنے والا. 5 قسم کے طبقات جو ہیں یا 5 قسم کے لوگ اس شعبے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے. اور کسی کی تعلیمی کفالت کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، صدقوں میں سب سے بہترین صدقہ. مالی امداد کی گئی، کسی کی علاج معالجے میں مدد کی گئی، یہ جز وقتی مدد ہے. لیکن کسی کو تعلیم کے زیور سے آپ نے آراستہ کر دیا، یہ کل وقتی خدمت ہے. اس مالی امداد کا اثر مہینوں تک یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک رہے گا، لیکن کسی کو آپ نے تعلیمی زیور سے آراستہ کر دیا تو یوں سمجھیے آپ نے اس کی نسلیں سدھار دی. یہ سب سے بڑی سخاوت ہے. اور موجودہ دور میں جو نفس نفسی کا دور ہے، جہاں ہر کوئی صرف اپنے لیے جی رہا ہے، جہاں ہر تعلق مفاد سے جڑا ہے، جہاں ہر رشتے خود غرضی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی شمع روشن کرنے والا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. میرے بھائی چودھری رضوان خالد کا یہ قدم لائق تحسین ہے، جو بغیر کسی امدادی چندے کے خالص اپنی جمع پونجی کے ساتھ آپ جیسے ہونہار بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کرنے کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک ناقابل یقین عمل ہے. ان کا ہم سب تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ دیگر جو معاونین ہیں، خصوصاً سید عثمان شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ، جو بغیر کسی معاوضے کے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کسی کام میں جڑے ہیں، لوگوں کی لسٹیں تیار کر رہے ہیں. تو یقین جانیے ان لوگوں کی یہ خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے مترادف ہیں، سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے لائق ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. اور دیگر معاونین چودھری صاحب کے دیگر دونوں بھائی ڈاکٹر کامران صاحب اور محترم چودھری سلمان خالد صاحب، اور پھر ان کے سب کے سرپرست چودھری خالد محمود صاحب، جن کی بہترین تربیت اور رزق حلال کے برکت کے اثرات ہیں، اسی کے ثمرات ہیں. یاد رکھیں رزق حلال کی بڑی برکات ہوتی ہیں. کوئی والد جو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا ہے، اللہ اس کی نسل کو راہ ہدایت پر رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی اولاد کے رزق کے متعلق خیال نہیں کرتا، لوٹ مار، چوری چکاری، کرپشن سے جمع شدہ رقم کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو ایسی نسلیں کبھی راہ ہدایت پر چل ہی نہیں سکتی، چاہے وہ خود کتنا ہی بڑا رہبر و رہنما ہو، پیر و مرشد ہو وغیرہ. کیونکہ اصول یہی ہے کہ حلال خوری حلال کاری پر اور حرام خوری حرام کاری پر ابھارتی ہے. اللہ پاک ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ تا ابد قائم رہے.
تو اسی تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ماہ میں اسکالرشپ حاصل کرنے والی چند خوش نصیب طالبات کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. اور میں اس ایوارڈ کو دینے کے لیے محترم جناب ڈاکٹر کامران صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ان بچیوں کو ان کے انعامات سے نوازیں. یہ کچھ باتیں ان بچیوں سے اور ان کے والدین سے کیونکہ ہم سب کی یہ خواہش یہ بھی ہے کہ ہماری یہ تقریب صرف محض تقسیم انعامات کی تقریب نہ ہو، بلکہ ہم سب کی یہ اصلاحی مجلس بھی ہو، کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے. تعلیم اگر بغیر تربیت کے ہو تو پھر معلومات ہیں. تو اس حوالے سے مجھے باقاعدہ چودھری رضوان خالد صاحب نے یہ حکم فرمایا تھا کہ ہماری یہ تقریب صرف تقسیم انعامات کی تقریب نہ رہے، بلکہ اس میں اصلاحی باتیں بھی ہوں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو. اور یہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا مصلح اور کوئی مربی بلکہ میں خود اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں دہرا رہا ہوں تاکہ ان باتوں سے میری بھی اصلاح ہو جائے. تو چونکہ جتنے حضرات یہاں اس مجلس میں تشریف لائے ہیں وہ سب معاشرے کے مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام کے اندر کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے. اسلام کی نظر میں پوری انسانیت ایک ہی خون سے پیدا شدہ ہے. یہ قبائل یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ جو دیواریں کھڑی کر لی ہیں طبقاتی تقسیم کی، جس میں ہائر سوسائٹی، مڈل اور لوور کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، تو 3 حصوں میں ہم نے اپنے اس معاشرے کو تقسیم کیا ہے طبقاتی اعتبار سے. کیونکہ جس چیز کی اہمیت سب سے کم تھی دنیاوی اعتبار سے ہم نے دنیا کی، ہم نے اس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ بنا لی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ موقع بار بار ایسے نظارے کراتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دھن دنیا سب سے کمتر اور گھٹیا چیز ہے. اخلاق اور کردار سب سے اہم اور پائیدار چیزیں ہیں. آپ دیکھ لیں اس حالیہ کورونا کے دنوں میں، اس کورونا نے تو ہماری کلئی کھول دی ہے. اس کورونا نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دی ہے. کیا امیر کیا غریب، سب کو اس نے ایک ہی لکڑی سے ہانکا اور خوب ہانکا، اور کلبوں سے، تفریح گاہوں سے، بڑے بڑے ہوٹلوں سے اٹھا کر ہمیں 4 دیواری میں پٹک دیا. مگر چونکہ ہم جلد سیکھنے والی قوم نہیں ہیں اور یہ بات اب دوسری طرف نہ چلی جائے تو میں پھر واپس پلٹتا ہوں اپنی اس پہلی بات پر. یہ طبقاتی تقسیم جو ہم نے کی ہے، جب اس میں عصبیت آ جائے
یعنی ہر ایک طبقہ دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائے تو ہر طبقے کے اندر کچھ نیگیٹو نفسیات پیدا ہو جاتی ہیں. لوور کلاس یا مڈل کلاس میں جو نفسیات نیگیٹو پیدا ہوتی ہیں ان میں احساس کمتری، حسد، نفرت اور بد اخلاقی، اور یہ سب چیزیں ہائر کلاس کی رویے کے رد عمل میں پیدا ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ بدگمانی بھی ہوتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں. اور ایسی نفسیات اگر کسی انسان یا کسی فرد کے اندر یا کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قوم، وہ فرد کبھی بھی معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا اور ہمیشہ تباہ کن نتائج دیتا ہے. ان کا ہر عمل انسانیت کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ایسی نفسیات کے حامل افراد اگر پڑھ لکھ کر کبھی کسی عہدے پر جا بیٹھیں تو فرعون بن جاتے ہیں، اپنی محرومیوں کا بدلہ مخلوق خدا سے خوب لیتے ہیں. ایسی مثالوں سے ہمارا اطراف بھرا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی نفسیات کبھی پیدا نہ ہونے دیں. اور الحمدللہ اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر وہ سارے نسخے موجود ہیں کہ جس سے ہم اپنی ان نیگیٹو نفسیات سے بچ سکتے ہیں، کہ ہمارے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو، ہمارے اندر حسد پیدا نہ ہو، ہمارے اندر نفرت پیدا نہ ہو. ہمارے اندر بد اخلاقی پیدا نہ ہو. جب انسان اللہ کی آیات کو پڑھ کر سچے دل کے ساتھ ان پر یقین اور اعتماد کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ان نفسیات سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. حالات انسان کے پستی کی طرف ہوں، زوال میں ہے، دکھ اور پریشانیوں میں ہے، لیکن جب یہ آیت اس کے سامنے آتی ہے ان مع العسر یسرا، جب کسی انسان کا اس آیت پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو وہ ان ساری مصیبتوں کو ہنس کر اور بڑی خوشی کے ساتھ اس پورے زمانے کو جھیل لیتا ہے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ. جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے الا ما كتب اللہ لنا، کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے بس وہی، اس سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. عروج و زوال ہر کسی کے ساتھ ہے. جب انسان رضا بالقضاء والی، جس انسان کے اندر رضا بالقضاء والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی مشکل اسے غمزدہ نہیں کرتی، کوئی پریشانی اسے احساس کمتری میں، حسد میں، نفرت میں مبتلا نہیں کر سکتی. یہ تو ہے قرآنی نسخہ. پھر مزید احادیث مبارکہ کے اندر مزید باتیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف نظر رکھیں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کی نظریں کار والے کی طرف نہ جائیں، آپ سائیکل والے کے ساتھ سائیکل والے کو دیکھیں. سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا لنگڑے معذور افراد کی طرف نظر دوڑائے، نظر ان کو دیکھے. جب دنیاوی اعتبار سے انسان کی مجلس، نشست و برخاست اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا کا کروڑوں انسانوں سے سب سے خوش قسمت ترین انسان شمار کرتا ہے. اور ایسا ہے
آپ جس سٹیج پر اب ہیں، الحمدللہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر اگر 2 وقت کھانا پکتا ہے، آپ کسی بیماری میں، کسی سنگین نوعیت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، تو یقین جانیے آپ دنیا کے کروڑہا افراد سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے کروڑوں افراد ہیں جو صحت کو ترس رہے ہیں، ایسے کروڑوں افراد ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ایسے کروڑوں افراد ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ تو اپنے سے نچلے طبقے کی طرف اپنی نشست و برخاست اپنے سے غریب لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ جب ہم اپنی چادر، اپنے ہاتھ اپنی چادر سے باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری نظریں، تو پھر ہم بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں یہ دن نہ گزرے کہ اگلے دن میں کسی پراڈو پر بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ یہاں انہونیاں نہیں ہوتی، یہ پورا نظام ایک لگے بندے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے ایک دم سے خزانے اترنا شروع ہو جائیں۔ صبح ایک شام جب سوئے غریب تھے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ ایک ارد گرد آپ کی دولت ہی دولت تھی، بلکہ ہر دولت مند شخص کے پیچھے ایک طویل محنتوں کی داستانیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی اچانک دولت مند نہیں ہو جاتا۔ عملی علمی ترقی کے خواب ضرور دیکھیں، لیکن دنیاوی ترقی اور لمبی امیدیں ہمیشہ انسان کو دکھی رکھتی ہیں۔ اس کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ اچھے لوگوں سے واسطہ رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی مجالس رکھیں، فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سیدھا سادہ دین سیکھیں اور سیدھی سادی زندگی گزاریں۔ چرب لسانی، لفاظی، چلاکی اور مکاری، یہ انسان جز وقتی طور پر فائدے حاصل کرتا ہے، لیکن وہ کبھی کامیاب شخص نہیں بن سکتا۔ ایسے لوگوں کا جوش و خروش سمندر کی جھاگ کے برابر اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ خرگوش کی طرح چھلانگے مار مار کر دوڑنے والا بہت جلدی سست ہو کر، تھک کر، لمبی تان پہن کر ایک جگہ سو جاتا ہے، اور بڑی مست چال چلنے والا، آہستہ آہستہ چلنے والا اپنی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ دین اسلام کے بارے میں آپ کے پاس صرف اتنا معلومات ہیں کہ یہ آپ کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے، تو مہربانی کر کے اس مورثی مسلمان کی کیفیت سے نکل کر شعوری مسلمان بننے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ تنہائی میں کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، جو میں خدا کو مانتا ہوں کیا وہ ہے؟ کیا اس بات کا میں یقین رکھتا ہوں؟ اگر دل کے کسی کونے گوشے میں بے یقینی ہے تو خدا کے لیے پہلے اپنے اس یقین کو مستحکم کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہر فرقہ پرست آدمی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور پھر آخری بات، ایک نیت ضرور کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کیا ہے تو آپ بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. جس طرح 30 بچے ہیں اور ہر بچہ پھر آگے 30 بچے، بلکہ یہ سلسلہ بڑھے گا. چودھری صاحب کا خیال ہے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے اور 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن مجھے یقین ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس قافلے سے اچھے لوگ جڑتے جائیں گے اور یہ قافلہ انشاءاللہ اس کا دائرہ بھی بڑھتا جائے گا اور اس کا دورانیہ بھی بڑھتا جائے گا. تو آپ نے بھی یہی نیتیں کرنی ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کر لیا تو آپ نے بھی آگے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. اگر آج بھی دنیا کا ہر کامیاب شخص اپنی گلی کوچوں میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد رہنے والے چند مسکین اور غریب بچوں کی تعلیمی کفالت شروع کر دے تو جہان میں کوئی جاہل نہ رہے. لیکن کیا کیجئے، بعض لوگوں کی بڑائی اور کامیابی کا راز اسی میں چھپا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جاہل ہی رہنے دیں. تو میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اور دعا ہے میری اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقی عطا فرمائے، کامیابوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرفرازی اور بلندی عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ اور اپنے محسنین کے ساتھ بہترین تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.